بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب فیس بک چینل سٹریٹ پالیٹکس۔ آپ سب کو معلوم ہے 8 فروری کا دن تھا، عام انتخابات کا دن تھا۔ پورے پاکستان نے بڑی تعداد میں باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کیا، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسے حقائق بھی تھے جس سے بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی ہے اور اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، 8 فروری کا دن تھا اور پاکستان بھر میں مکمل انٹرنیٹ پہ پابندی تھی، بالکل انٹرنیٹ سروس نہیں تھی۔ لوگوں کو اتنی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا جس کی حد کوئی نہیں۔ الیکشن کمیشن سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا اور انٹرنیٹ کسی صورت بند نہیں کیا جائے گا۔ ووٹنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مکمل طور پر انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ لوگوں نے اپنی پرچیاں نہیں لکھی ہوئی تھی، لوگوں کو اتنی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد صحافیوں نے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے کہا، آپ نے جب انٹرنیٹ بند کر دیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، لیکن آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ بین الاقوامی صحافیوں نے کہا کہ آپ جو رزلٹ ہوگا اس کو کس طرح سے پروسیس کے ذریعے کریں گے، کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ آر او آفس میں نہیں پہنچ سکتا۔ فارم 45 اور فارم 47 الیکشن کمیشن کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ انٹرنیٹ سروس نہیں تھی۔ تو سکندر راجہ نے کہا کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ہمارا ایک الیکشن کمیشن کا نظام ہوتا ہے، ہم نے اس طرح سے ایپ بنائی ہے جو آف لائن چلتی ہے اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو ایک آفس سے دوسرے آفس تک ڈاکومنٹس منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ جب رات کا وقت آیا تو جب پولنگ ختم ہو گئی، نتائج آنا شروع ہو گئے تو نتائج روک لیے گئے تھے۔ سکندر راجہ سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایپ جو ہے وہ آف لائن چلتی ہے، تو سکندر راجہ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بات نہیں بتا سکتا۔ کیا سکندر راجہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا، الیکشن کمشنر کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ ہم انٹرنیٹ بند کریں گے تو یہاں پہ نتائج روک لیے جائیں گے؟ نتائج بھی اس طریقے سے روکے گے، پورے ملک میں آج تک نتائج سامنے نہیں آئے۔ ووٹر اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلا، ووٹر نے ووٹ کاسٹ کیا، لیکن افسوس اس کا حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آج بھی نتائج سامنے نہیں آئے۔ پورے ملک میں 25 سے 30% نتائج سامنے آئے ہیں۔ جب ووٹر باہر نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ووٹر نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ آج دھاندلی کی گئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں دھاندلی جس کی حد کوئی نہیں۔ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا گیا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ ایک طرف عوام جب نتائج سنتی ہے تو رات کو میاں محمد نواز شریف ہارے ہوتے ہیں، جب وہ صبح کے وقت اٹھی تو میاں محمد نواز شریف 20,000 کی لیڈ سے اوپر تھے۔ رات کو شہباز شریف ہارے ہوئے تھے، لیکن افسوس در افسوس کہ صبح جب عوام اٹھی، نیوز چینل کھولا تو وہاں پہ خبر چل رہی تھی کہ میاں محمد شہباز شریف جیت چکے ہیں۔ مریم نواز کا رات کو 2 سیٹیں ہار چکی تھی، لیکن افسوس ان کا بھی یہی حال ہوا۔ بلاول ہارا ہوا تھا، اس کا بھی یہ حال ہوا۔ زرداری ہارا ہوا تھا، اس کا بھی یہ حال ہوا۔ عوام کے سامنے ہے دھاندلی، عوام کو معلوم ہے ہم نے کس کو ووٹ دیا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے کسے ووٹ دیا ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام، ناظرین اکرام، اتنی بڑی تعداد میں جس طرح انہوں نے دھاندلی کی، پاکستان تحریک انصاف کی کل 136 سیٹوں پر برتری حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو، لیکن افسوس در افسوس کہ ابھی جب میں نے خبریں سنی تو پاکستان تحریک انصاف 66 سیٹوں سے برتری حاصل ہے اسے۔ مسلم لیگ نون کی 49 سیٹیں تھی، پیپلز پارٹی کی 34 سیٹیں تھی، آزاد امیدواروں کی 6 سیٹیں تھی۔ کس طرح کا نظام ہے؟ میاں محمد نواز شریف ہارے ہوئے تھے، میاں محمد نواز شریف انّے 130 سے ہارے ہوئے تھے۔ وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں میرے پاس یہ موجود ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ، بہت بڑا ٹاکرا تھا ان کا، یاسمین راشد صاحبہ جیت چکی تھی۔ جب ہم نے نیوز چینل بند کیے 1,30,000
30,000 سے زائد ووٹ تھے یاسمین راشد صاحبہ کے. لیکن افسوس در افسوس کہ جب صبح ہوئی تو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف 1,71,024 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے اور دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ کے 1,15,000 ووٹ. وہ 15,000 ووٹ کدھر گئے جو رات کو میڈیا نے ہمیں بتائے تھے؟ وہ ووٹ کدھر گئے کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ تو ہے لیکن تمام پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے. رات کو ایسا کیا ہوا، رات کو ایسی کیا کھچڑی پکی کہ میاں محمد نواز شریف اچانک سے جیت چکے، انہیں جیت دلا دی گئی. اس کے ساتھ اس طرح سے دھاندلی بھی کی گئی کہ جب آپ کو فارم 45 دیا گیا اس میں جو آزاد امیدوار اور دوسری جماعتوں کے امیدوار جیتے ہوئے تھے، کسی کا 1 ووٹ تھا، کسی کے 5 ووٹ تھے، کسی کے 20 ووٹ تھے، کسی کے 100 ووٹ تھے. جب آپ کو فارم 47 دیا گیا تو اس میں نہ وہ 1 ووٹ تھا، نہ وہ 5 ووٹ تھے، نہ وہ 100 ووٹ تھے. وہ کہاں گئے؟ کیا وہ بھی مسلم لیگ نون کے بیلٹ پیپر میں گئے؟ وہ بھی بیلٹ باکس میں گئے؟ جس طرح سے دھاندلی کی گئی کیا وہ بھی نون لیگ کو ڈالے گئے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نتیجہ رات کو کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے. رات کو 12 بجے کے بعد بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پر اس شخص کو مسلط کرنا ہے اور صبح وہی شخص مسلط کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں نہیں ہوں کہ آپ اسے ہی آسائشیں فراہم کریں، لیکن افسوس در افسوس کہ اس وقت جو جماعت 90% پاکستان میں راج کرنے والی جماعت ہے، آج اسے دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے. ناظرین، وہ جماعت جس کا ووٹ بینک اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جب بین الاقوامی صحافی آتے ہیں عوام سے سروے کرنے کے لیے تو عوام کے منہ سے عمران خان نکلتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ناظرین کہا تھا کہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لاؤں گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین. ناظرین، آج دھاندلی ہو رہی ہے، اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آج دھاندلی نہ ہو رہی ہوتی. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آج انٹرنیٹ بند نہ ہوتا، تو عوام اپنے لیڈر کو خود منتخب کر سکتی تھی. عوام نے تو صرف اس وجہ سے عمران خان کو ووٹ دیا، اس نے شعور دیا ہوا تھا. عمران خان کو یقین جانیے میں باہر گیا، میری عوام سے بات ہوئی، میری لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ اس لیے دیں گے کہ جب میرے والد کا آپریشن ہوا میرے پاس پیسے نہیں تھے کھانے کے. میرے والد کا آپریشن اتنا مہنگا تھا، جب ہم ہاسپٹل میں گئے تو انہوں نے ہم سے اپنا شناختی کارڈ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ہیں صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے، آپ اس سے اچھی ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے والد محترم کو ایڈمٹ کر دیں، ہم ان کا علاج کریں گے. جب ان کا علاج مکمل ہوا تو ادویات بھی ہاسپٹل والوں نے خود دی، ہاسپٹل والوں نے ادویات بھی خود دی، اور جو ٹیسٹوں کے پیسے 5,000 روپے لگے تھے وہ بھی مجھے واپس کر دیے گئے. یقین جانیے اس نے کہا کہ میں اس دن اتنا خوش ہوا، میں نے سجدے میں رو کے دعا کی، اے اللہ میرے عمران کو کامیاب کر، میرے کپتان کو کامیاب کر، میرے مرشد کو کامیاب کر. وہ لیڈر جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا، وہ لیڈر جس نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا. اس کے بعد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں